قرآن مجید رب العالمین کی آخری کتاب ہے جس میں انسان کی ہدایت کے لیے ہر پہلو سے رہنمائی موجود ہے۔ سورۃ الانفطار مکی سورتوں میں سے ہے جو قیامت کے ہولناک مناظر، انسان کے اعمال کی جو ابدی اور آخرت کی حقیقت کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ زیر بحث آیات 11 سے 15 میں 3 اہم موضوعات کو یکجا کیا گیا ہے: فرشتوں کی نگرانی، اعمال کی کتابت اور نیک و بد کا حتمی انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، عزت والے لکھنے والے جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ نوبل ریکارڈرز اینجلز who know whatever you do۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی نگرانی کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ معزز فرشتے مقرر ہے جنہیں کرامن کاتبین کہا گیا ہے۔ یہ فرشتے انسان کے ہر قول و فعل سے باخبر رہتے ہیں، خواہ وہ تنہائی میں ہو یا مجمع میں، دل میں ہو یا زبان پر۔ اس تصور کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مومن کے دل میں ہمہ وقت اللہ کی نگرانی کا احساس و تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو کہ اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تصور انسان کو ایک اخلاقی نظم و ضبط عطا کرتا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں انسان جھوٹ بول کر یا ثبوت مٹا کر بچ سکتا ہے، مگر اللہ کی عدالت میں فرشتوں کی گواہی اور تحریر کردہ اعمال نامہ کوئی غلطی یا کمی نہیں رکھتا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ نعمت یعنی جنت میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ Indeed the righteous will be in bliss and indeed the wicked will be in the blazing fire۔ ان آیات میں رب العالمین نے انسانیت کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے: ابرار یعنی نیکوکار اور فجار یعنی بدکار۔ ابرار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے برعکس فجار وہ لوگ ہیں جو نافرمانی، تکبر اور حق سے روگردانی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا انجام جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے یا اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے۔ یہ تقابل محض ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ زندگی کے ہر انتخاب کا ایک نتیجہ ہے اور یہ نتیجہ اسی دنیا کے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ یصلونھا یوم الدین، وہ جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ They will burn therein on the day of recompense۔ اس آیات میں یوم الدین یعنی جزا کے دن کا ذکر ہے جو قیامت کا دن ہے۔ اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا مکمل اور منصفانہ بدلہ دیا جائے گا۔ نہ کسی نیکی میں کمی ہوگی، نہ کسی گناہ کو بلا وجہ معاف کیا جائے گا سوائے اللہ کی رحمت اور توبہ کے ذریعے۔ یہ دن انسان کی حقیقی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرنے والا دن ہوگا۔ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ فرشتوں کی نگرانی کا احساس رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کرے، نیکی کی راہ اپنائے اور برائیوں سے اجتناب کرے تاکہ قیامت کے دن وہ ابرار میں شمار ہو اور جنت کی ابدی نعمتوں کا مستحق ٹھہرے۔ یہی قرآن کا اصل پیغام ہے۔ والسلام۔